خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ آج یسوع مسیح کے 1 ارب سے زیادہ پیروکار ہیں۔ 4 اناجیل میں مسیحی ایمان کی ابتدا کا ذکر ہے، جبکہ دوسری اناجیل ایسے واقعات یا ان جیسے کاموں کا الگ الگ بیان کرتی ہیں۔ اس کہانی میں تمام واقعات مقدس لوقا کی انجیل سے لیے گئے ہیں۔ عزیز تھیوفلس، میں ان باتوں کا ذکر جو ہمارے درمیان ہو چکی ہیں ترتیب سے لکھ رہا ہوں تاکہ ہر ایک بات کی سچائی اور پختگی کا تمہیں علم ہو جائے۔ ان دنوں میں جب قیصر اگستس روم کا حاکم تھا اور ہیرودیس یہودیہ کا بادشاہ، خدا نے جبرائیل فرشتے کو ناصرت کے شہر کی ایک کنواری کے پاس بھیجا جس کا نام مریم تھا۔ خوف نہ کر مریم، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں تو کنواری ہوں۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور اسی سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا۔ اور مریم یہودیہ کے شہر اپنی رشتہ دار الیشبا کو ملنے گئی، وہ بھی معجزانہ طور پر حاملہ تھی۔ الیشبا، مریم، میری بہن مریم، تو سب عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے وہ بچہ جو تجھ سے پیدا ہوگا۔ جو ہی میں نے تمہارے سلام کی آواز سنی، بچہ ہمارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا۔ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ ناصرت کے رہنے والوں سنو، قیصر اگستس کے حکم کے مطابق گلیل اور یہودیہ کے تمام رہنے والے مردم شماری کے لیے اپنے اپنے باپ دادا کے شہروں اور گاؤں میں نام درج کرائیں۔ مریم یہودیہ کے بیت لحم میں اپنے منگیتر یوسف کے ہمراہ نام درج کروانے گئی۔ مگر بیت لحم میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، جگہ ملی بھی تو مویشیوں کے استبل میں۔ اسی ملک کے علاقے میں چند چرواہے رات کو اپنے ریوڑ کی نگہبانی کر رہے تھے جب ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور خداوند کا نور ان کے چوگرد چمکا۔ آج داؤد کے شہر میں تمہاری نجات کے لیے مسیح خداوند پیدا ہوئے ہیں۔ چرواہوں نے چرنی میں پڑے بچے کو دیکھنے کے لیے جلدی کی اور انہوں نے مقدسہ کنواری ماں اور منجی کی پیدائش کے بیان کرنے میں پہل کی۔ ہفتے کے بعد جب بچے کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ پھر مریم اور یوسف بچے کو خداوند کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ ہیکل میں ایک نیک اور راست باز آدمی تھا جس سے روح القدس نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ مسیح کو نہ دیکھ لے نہیں مرے گا۔ اس کا نام شمعون تھا۔ خداوند اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کر۔ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، یہ تیرا چنیدہ بچہ ہے۔ خدا تم دونوں کو برکت دے۔
जब वो मूसा की शरीयत के मुताबिक तमाम रस्में पूरी कर चुके तो यरूशलेम छोड़कर नासरत वापस लौट गए। जब यीशु की उम्र 12 बरस की हुई तो यूसुफ और मरियम ईद फसा पर उन्हें यरूशलेम ले गए। वापसी पर घर जाते हुए समझे कि लड़का उनके साथ है, मगर यीशु पीछे रह गए थे। ऐसे सवाल पूछने वाला किसका बच्चा है? ये नासरत से है। हमारा ख्याल था ये हमारे साथ ही है। हम माफी चाहते हैं। जिन्होंने उसे सुना वो हैरान रह गए। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तेरा बाप और मैं परेशानी में तुझे ढूंढते रहे। आप मुझे क्यों ढूंढते थे? आप जानते नहीं कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था। यीशु उनके साथ नासरत आए और वो दानिश, कद्द कामत, खुदा और इंसान की नजर में मकबूल होते गए। बादशाह तिब्रियुस की हुकूमत के 15वें बरस, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का गवर्नर और हेरोदीस गलील का हुक्मरान था, हननिया और कायफा सरदार काहिन थे, खुदावंद का कलाम बयाबान में यूहन्ना पर नाजिल हुआ। वो यर्दन पार से मुल्क में आकर गुनाहों से तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा। अपने गुनाहों से तौबा करो और बपतिस्मा लो तो खुदा तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। यशाया नबी की किताब में लिखा है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, खुदावंद के लिए राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है सीधा किया जाएगा, हर एक का हमवार किया जाएगा और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। हम क्या करें? बताएं हमें क्या करना आए चाहिए? शाम के बच्चों, आप क्या चाहते हैं कि हम करें? बताएं बताएं हम कौन सा रास्ता अपनाएं? जिसके पास 2 कुर्ते हों, एक उसको दे दे जिसके पास नहीं, और जिसके पास खाना हो वो बांट खाए। उस्ताद, हम महसूल लेने वाले हैं, हम क्या करें? जितना मुनासिब है उससे ज्यादा ना लो। हम क्या करें? हमें भी तो बताएं। किसी से जबरदस्ती नाहक कुछ ना लो और किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाओ। अपनी तनख्वाह पर कनात करो। हमें बताएं, क्या आप मसीह हैं? मैं तो बपतिस्मा पानी से देता हूँ, मगर जो आने वाला है मुझसे बहुत जोरावर है। मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है ताकि उसको खूब फटके और गेहूं को अपने गोदाम में जमा करे।
اور روح القدس جسمانی شکل میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا۔ اور آسمان سے ایک آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں بہت خوش ہوں۔ جب یسوع تعلیم دینے لگے، وہ 30 برس کے تھے۔ وہ روح القدس سے بھرے ہوئے یردن سے واپس لوٹے، اور روح القدس انہیں بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے 40 دن آزمائے جائیں۔ ان دنوں میں انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ ابلیس نے ان سے کہا،